بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کا میزبان حکیم حافظ اسد اللہ ایک نئے معلوماتی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج جو آپ کے لیے چیز میں لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کے اندر، اس کو ہم لوگ گھروں میں مسالہ جات کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور بھی اس کے استعمالات وغیرہ ہیں اور طبی فوائد کی حامل بھی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس کے مختلف جو فوائد ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کریں گے ان کا، اور اس کی جو معلومات ہیں، اس کی ماہیت، مزاج وغیرہ، مقدار خوراک وغیرہ، اس کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آج اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کی معلومات فراہم کی جائے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے چیز لے کے آیا ہوں اس کو عرف عام میں دار چینی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اردو میں دار چینی ہی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو سینامن برگ کہتے ہیں، عربی میں کرفا کہتے ہیں، اور ہندی میں جو ہے یہ دال چینی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ماہیت کے اعتبار سے بتاؤں تو یہ ایک درخت کی چھال ہوتی ہے جو سرخی مائل ہوتی ہے، جیسے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور مزے میں یہ تیز اور شیریں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو چین اور سری لنکا کی دار چینی سب سے زیادہ عمدہ اور خوشبودار ہوتی ہے۔ مقام پیدائش کے حوالے سے بتاتا چلوں تو یہ چین میں، انڈیا میں اور اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا میں بھی اس کی کاشت کی جا رہی ہے۔ غذائی لحاظ سے اگر بات کر لیں تو اس کے اندر بھی قدرت نے بھرپور غذائیت کی حامل اس کو رکھا ہے۔ اس کے اندر وٹامن B1، B2، B3، B6، B9، وٹامن K، وٹامن E اور وٹامن C جیسی خاصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کیلشیم، مگنیشیم، فاسفورس، سوڈیم، زنک وغیرہ یہ چیزیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل خصوصیات کی بھی حامل ہے۔ مزاج کے بارے میں بتاؤں تو یہ گرم خشک ہوتی ہے۔ اب فوائد کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں تو بے شمار فوائد ویسے تو اس میں ہیں، لیکن آج ہم کچھ خاص جو اہم ہمارے باڈی کے سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو دماغ کے حوالے سے، دماغ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ دماغ کو طاقت دیتی ہے، حافظے کو تیز کرتی ہے، نسیان جیسی بیماری کو دور کرتی ہے، ڈپریشن کو ختم کرتی ہے اور آپ کے دماغ کو ایک اچھی لائف مہیا کرتی ہے۔ اس کے بعد بالوں کے حوالے سے میں بتاؤں تو بالوں کو بھی ایک اچھی اور نئی زندگی فراہم کرنے کے لیے دار چینی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بالوں کو مضبوط کرتی ہے اور کمزور بالوں کو گرنے سے روکتی ہے۔ اس کے بعد پھر دانتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو دانتوں کو مضبوط کرنے میں ایک اہم رول ہے دار چینی کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے دار چینی بہت فائدہ مند ہے۔ قوت مدافعت کے حوالے سے بتاؤں تو یہ انسان کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ سانس کے جتنے بھی امراض ہیں اس کے اندر دار چینی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ دمے کو دور کرتی ہے، بلغم کو اخراج کرتی ہے، بلغم سے آپ کو جسم کو صاف کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب معدے کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں گا تو معدے کے اندر ایک سب سے پہلے یہ معدے کی اصلاح کرتی ہے، معدے کی جو بھوک کم لگتی ہے اس کو دور کرتی ہے، اپارے کو ختم کرتی ہے، گیس کو ختم کرتی ہے، یہ پیچش میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تھے معدے کے حوالے سے اس کے فوائد۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو یہ مثانے کے جو انفیکشن ہے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جوڑوں کے درد وغیرہ میں یا ہڈیوں کا بھربھرا پن یا کمزور ہونا، ان سب کے اندر بھی دار چینی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح دار چینی جو ہے یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جس سے خون کا جو دورانیہ ہے وہ جسم کے اندر بآسانی ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہوتی، اور یہ شریانوں کو بھی کھولتی ہے۔ شوگر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ریسرچ بھی ہیں، اس ریسرچ کی تحقیق کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں تو دار چینی شوگر کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور آپ کو شوگر کو کنٹرول لیول تک لے کے آتی ہے اور آپ کو شوگر جیسے مودی مرض سے بچاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو شوگر ہو گئی ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں اور دوسرے لوگ بھی کریں تاکہ اس جیسے مودی مرض سے حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح کینسر کے حوالے سے میں بتاؤں تو اس کے اندر بھی تحقیقات کے مطابق دار چینی جو ہے وہ کینسر میں بھی ایک اہم کردار ادا کرنے والی ہے۔ موٹاپے کے حوالے سے میں بتاؤں تو دار چینی ویٹ کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آپ نے استعمال کیسے کرنی ہے وہ آپ کو میں آگے بتاؤں گا۔ استعمال میں جگر کو
نئی زندگی فراہم کرنے کے لیے دار چینی بہت مفید ہے۔ یہاں پہ اب میں آپ کو بتاؤں گا مردانہ حوالے سے قوت باہ کو بڑھانے کے لیے دار چینی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہمارے قدیم اطباء بھی اور جدید اطباء بھی اس کو مختلف نسخہ جات میں استعمال کرتے ہیں قوت باہ کی بڑھانے کے طور پہ۔ جو ہمارے صفوف بنائے جاتے ہیں یا مجونیں بنائی جاتی ہیں اس کے اندر دار چینی کو ایک بطور جوس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی صورت میں اجمل دواخانے کی مختلف مرکبات چیزیں ہیں جس کے اندر مشہور لبوب کبیر ہے اور اس طرح کی مرکب ادویات ہیں جن میں دار چینی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہاں آپ کو ایک اور فائدہ اس کا بتاؤں تو جو لوگ جن کو کہتے ہیں جی دودھ ہمیں ہضم نہیں ہوتا، ہم دودھ پیتے ہیں پارا سا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بد پریزی سی ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ جب دودھ ابالتے ہیں اس کے اندر دار چینی ڈال کے ابالیں، انشاءاللہ ان کو اس طرح کی جو شکایات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح سردیوں میں جو بار بار پیشاب آتا ہے اس کے اندر بھی دار چینی بہت فائدہ رکھتی ہے۔ وہ استعمال آپ نے کس طرح کرنی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ آپ اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے تو جو لوگ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں جی ہمیں سردیوں میں بار بار پیشاب آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ان کے وہ جو شکایت ہے وہ دور ہوگی اور وہ نارمل زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح جو اس کا تیل بھی استعمال ہوتا ہے، تیل کے حوالے سے میں بتاؤں تو روغن دار چینی کے نام سے مشہور ہوتا ہے اس کا تیل، تو اس کو سردیوں کے جو درد وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر مالش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یا سردیوں کی جتنی بیماریاں اس کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے مالش وغیرہ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جوڑوں کے درد وغیرہ میں، اور اسی طرح اس کو بطور تلا بھی استعمال کیا جاتا ہے مردانہ امراض میں، اور تلوں کے اندر بطور جوس بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ تھے اس کے فوائد۔ تو اب چلتے ہیں اس کے استعمال کی طرف کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ استعمال میں اس کے 4-5 طریقے ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ایک اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بالوں وغیرہ کے حوالے سے، تو آپ لوگ دار چینی کا پاؤڈر کر لیں، اس کو آدھی چمچی دار چینی یا چوتھی چمچی دار چینی 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح اور شام کو استعمال کریں۔ یہ آپ کے بالوں وغیرہ میں بھی کام کرے گی، آپ کے دماغ وغیرہ میں کام کرے گی، اسی طرح آپ کے باقی جو میں نے آپ کو فوائد بتایا ان میں بھی کام کرے گی۔ چوتھی چمچی آپ نے دار چینی پاؤڈر کی لینی ہے جو کھانی ہے آپ نے، اور ساتھ دودھ پینا ہے 1 کپ نیم گرم۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ 1 چمچ شہد لے لیں اور چوتھی چمچی دار چینی کا پاؤڈر لے لیں، اس کو ملا لیں، اس کا استعمال کریں، ساتھ دودھ پئیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو سردیوں کے جو امراض ہیں، جیسے آج کل یہ موسم بھی ہے سردیوں کا، اس کے اندر جی سردی لگ گئی، نزلہ زکام ہو گیا، اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بطور اسی طرح جس طرح یہ لکڑیاں میرے سامنے پڑی ہیں، آپ جب چائے بناتے ہیں چائے والے پانی کے اندر اس کو ڈال کے ابالیں، اس کے بعد جیسے چائے کا قہوہ تیار کرتے ہیں ویسے قہوہ تیار کریں اور دودھ وغیرہ ڈال کے چائے پئیں اس کی، تو آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اسی طرح جلد کے حوالے سے میں بتاؤں تو جن لوگوں کے کیل ماسے وغیرہ ہیں یا جلد کے اوپر داغ دھبے ہیں، وہ لوگ کیا کریں، وہ 1 چمچ شہد لیں، اس کے اندر چوتھی چمچی دار چینی پاؤڈر کی ڈالیں، وہ لیپ سا بن جائے گا، اس کو لگائیں اپنے چہرے وغیرہ پہ، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو باقی امراض میں نے آپ کو بتایا جس میں یہ فوائد رکھتی ہے جیسے شوگر، کینسر وغیرہ، اس میں بھی اس کا طریقہ ایسی ہے کہ آپ پاؤڈر بنا لیں اور اس کو آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں صبح و شام۔ اگر پاؤڈر نہیں کھا سکتے تو آپ اس کے کیپسول بنا لیں، وہ کیپسول جو سا آپ استعمال کریں اس کے، وہ 1 کیپسول دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں۔ نارمل سائز جو کیپسول کا ہوتا ہے وہ 1 بھر لیں، وہ استعمال کریں۔ باقی جو آپ حکیم صاحب سے مشورہ کریں تاکہ آپ کے مزاج کے مطابق اس کی مقدار کو وہ متعین کر دیں، یا اس کے ساتھ کوئی چیز ملا کے آپ نے اگر لینی ہے تو وہ بھی آپ کو متعین کر دی جائے، آپ اس کے مطابق پھر اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح دار چینی کا اور استعمال جیسے ہمارے سویٹ ڈشز وغیرہ میں ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ذائقے وغیرہ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا دوسرے جو کھانے ہیں ان کے اندر بطور مسالے کے طور پہ بھی ڈالا جاتا ہے دار چینی کو، یہ بھی اس کا استعمال ہے۔ اسی طرح استعمال میں ایک اور استعمال بتاؤں تو جن لوگوں کو بار بار سردیوں میں پیشاب آتا ہے ان کے لیے وہ کیا کریں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، تو صبح کو 1/4 جسے کہتے ہیں وہ چمچی آپ نے لے لی چائے والی، اور 1 کپ نیم گرم دودھ لے کے اس کے اندر شامل کر کے وہ پئیں، انشاءاللہ آپ کو اس شکایت سے فاقہ ملے گا۔ جس طرح میں نے ابھی سارے آپ کو استعمال اس کے بتائے ہیں، اس میں جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ نے چھوٹی چائے والی جو چمچی ہوتی ہے وہ لینی ہے، آپ نے 1/4 حصہ اس چمچی کا وہ آپ نے لے کے استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ اس کی مقدار نہیں ہے۔
تو اس کو جس طرح اگر میں دودھ میں بتائی ہے تو دودھ میں شامل کر کے اس کو استعمال کر لیں، کوئی لوگ ویسے نہیں کھا سکتے، یا پھر وہ شہد والا طریقہ میں نے بتایا تو اس طرح اس کو استعمال کر لیں۔ استعمال کے بعد تھوڑی سی اس کی احتیاط میں بتا دوں تو جو خواتین حاملہ ہیں یا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں۔ وہ لوگ طبیبہ ہماری موجود ہیں، ان سے مشورہ کریں، اس کے بعد جس طریقے سے وہ کہیں گی اس کے استعمال کی طرف جائیں۔ اسی طرح 6 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو دارچینی کا استعمال نہ کریں، اور وہ لوگ جو مزاج میں گرم ہیں وہ بھی اس کا استعمال مقدار کے مطابق حکیم صاحب سے مشورہ کر کے کریں، کیونکہ ان کے لیے یہ نقصان ہے کہ ان کو جسم پہ الرجی بھی شروع ہو سکتی ہے، معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے ان کا، اسی کے ساتھ ساتھ آنکھیں کی سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک احتیاط اس کی یہ بھی ہے کہ اس کو مقدار کے اندر رہ کے حکیم صاحب سے مشورہ کر کے استعمال کرنا ہے، نہیں تو اس کا ایک نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو مقدار خوراک میں اس کی آپ کو بتا دوں تو یہ صرف 1 گرام سے 2 گرام، اس سے زیادہ اس کی مقدار نہیں ہوتی۔ چمچ میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے 1/4 حصہ لینا ہے صرف ٹی سپون کا، بس یہ اس کی مقدار ہے۔ بدل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تج، ایک جڑی بوٹی ہے، وہ بدل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ تھی دارچینی کے حوالے سے مفید معلومات، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں حکیم صاحب کی مشاورت، اور خواتین جو ہیں وہ طبیبہ کی مشاورت سے، اور اس کو گھروں میں بھی کھانوں وغیرہ میں استعمال کریں، کیونکہ یہ کھانے وغیرہ میں ذائقہ فراہم کرے گا، ساتھ طبی فوائد بھی آپ کو ملیں گے کھانے میں۔ تو اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں وغیرہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبا دیں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کا بٹن لازمی دبائیں۔ تو یہ تھی آج کی اہم معلومات دارچینی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ مزید آپ کے لیے ایسی معلومات لے کر آتے رہیں گے۔ آج کے لیے آپ کا میزبان حکیم اسد اللہ آپ سے اجازت چاہے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔